الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے اپنے منتخب بندوں کا، جس میں خاص طور پر آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا انتخاب اور ان کے برگزیدہ افراد کا تذکرہ اللہ نے شروع فرمایا تھا، درمیان میں ضمناً حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا۔ مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ اللہ کے جو منتخب بندے ہوتے ہیں، پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ تو اسی تذکرے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا پورا خاندان عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو ان کا خاندان کس قدر پاکیزہ تھا اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ان کی والدہ کی پاکیزگی کو بیان کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت جتنا عمدہ نسل کا ہوگا اتنا ہی اچھے اس پر ثمرات پھل آتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کرنے سے پہلے ان کی والدہ کی بزرگی، ان کی والدہ کی پاکیزگی، ان کے والدہ کا مقام اللہ کے دربار میں کیا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ فرشتوں نے، وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تجھے پہلے دن سے چھانٹ لیا ہے، یعنی آپ انتخاب ہو اللہ کا، کہ باوجود لڑکی ہونے کے ان کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ جو بھی ہوگا یا لڑکا اگر ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں گی، لیکن ہوئی لڑکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی ہم منتخب کرتے ہیں اپنے عبادت خانے کی خدمت کے لیے۔ تو یہ انتخاب اللہ کا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَطَهَّرَكِ، یہ بڑے ستھرے اخلاق، پاکیزہ اخلاق، طبیعت کے انتہائی صاف
اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک، ایسی پاک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مرد کے ہاتھ لگانے سے بھی محفوظ فرمایا تھا، اور بغیر ان کی یہ کرامت ہے یا ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے ان کے ہاں حمل بھی ہوا، مدت حمل بھی رہی، اور وضع حمل بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ تو وطہرہ کی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی نحوست سے پاک فرمایا تھا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے ان سے کہا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کو تمام عالم والی عورتوں پر اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت، اس زمانے کی امت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت حضرت مریم ہیں، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انس، تیرے لیے جہاں کی عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ جو اہلیہ ہیں فرعون کی، وہ کافی ہیں۔ بہرحال روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ کی برگزیدہ، اللہ کی منتخب اور باعزت اور باکرامت عورت تھیں، اور یہ انتخاب اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا تھا۔ اللہ کا انتخاب بڑا عمدہ ہوتا ہے، لہذا ان احسانات کے نتیجے میں اللہ نے ان سے مطالبہ کیا، اے مریم، جب اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے تو اب نعمت کے شکریے کے طور پر آپ کیا کرو؟ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے اپنے پروردگار کی اطاعت میں اس کی عبادت کرتے رہو، واسجدی، اور سجدہ کرتے رہو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ لکھا ہے یہاں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اس زمانے میں لکھا ہے کہ عبادت کا جو طریقہ تھا یا نماز کا جو طریقہ تھا، ہو سکتا ہے اس زمانے میں عورتوں کو یہ حکم ہو کہ مردوں کے ساتھ اپنی عبادت کریں، لیکن بہرحال اتنی بات تو صاف نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں جو عطا فرمائیں، اس کے بعد مطالبہ یہ کیا کہ آپ کے اوپر اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اتنا انتخاب اللہ کا آپ کے اوپر ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت کریں، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام واقعات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، اور آپ کو ان واقعات کی وحی کے بھیجے جانے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہ آپ ان کے پاس موجود تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ۔ ہوا یہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہم قبول کرتے ہیں،
تو اب وہاں کے مجاوروں میں اختلاف ہو گیا کہ ان کو کون رکھے، یہ تو بچی ہیں۔ کسی نے کہا ہم رکھیں گے۔ چنانچہ اس زمانے میں قرعہ اندازی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو مجاور تھے اور توریت کو اپنے قلموں سے لکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے تمام قلموں کو پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ جس کا قلم بہے گا نہیں بلکہ مخالف سمت میں قائم رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام قرآن میں ان کا نکلا ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ جب بیت المقدس کے مجاور اپنے اپنے قلموں کو قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے بتلایا آپ کو کہ مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریا کا نام قرآن اندازی میں نکلا، تو آپ کو تو اللہ نے بتلایا ہے وحی کے ذریعے کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی، تو یہ بھی ایک آپ کے نبی برحق ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ تمام واقعات اور پیغامات بھیجے ہیں۔ نہ تو آپ عالم تھے، نہ کسی سے پڑھے لکھے تھے، اللہ نے آپ کو جن باتوں کی تعلیم دی اور آپ اس طرح سے وہ واقعات قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہاں موجود تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کو تمام پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسی کا ایک نمونہ، ایک مثال یہاں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے حضرت مریم کی پاکیزگی، ان کی بزرگی اور ان کا انتخاب اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں آپ منتخب کر کے فضیلت بخشی گئی ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، آپ اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعات، یہ تمام سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ ان میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ اس بچی کا انتخاب، اتنی بزرگ بچی ہے، بے موسم پھل آتے ہیں، تو اس کو ہم پالیں گے، ہم اپنی کفالت میں رکھیں گے۔ تمام اس زمانے کے پادریوں نے اپنا اپنا قلم پانی میں ڈالا تاکہ قلم کے ذریعے سے قرآن اندازی ہو سکے۔ اس میں بار بار حضرت زکریا کا نام آیا، اسی کا ذکر اللہ نے یہاں آیت میں فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، تو اے نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن اللہ آپ کو خبر دے رہا ہے، تو یہ بھی وحی کے برحق ہونے کی ایک علامت ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔
اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، تو آپ نبی برحق ہیں، آپ کو اللہ نے یہ تمام خبریں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان